مولانا محمد ہارون مدنی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، سامعین، تمام دوستو، میں آج آپ کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملک و قوم و ملت کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی پس سالار کی زندگی میں بہت بہت برکات نصیب فرمائے۔ اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ میرے پیارو، ڈرانے والی سیاست، دھمکانے والی سیاست، دہشت پھیلانے والی سیاست، خوف والی سیاست، یہ شیطانی سیاست ہے۔ ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو تمہاری سیاست ہے نا، یہ شیطانی سیاست ہے اگر تم اس سیاست کو اپناتے ہو۔ ہاں، الحمدللہ الحمدللہ، علماء حق وہ ایسی ناپاک سیاست سے آراں ہو کر سیاست کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں، ایسی سیاست جس میں خدمت ہو، جس میں وحدت ہو، جس میں قوم و ملت کی سوچ و فکر ہو۔ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی عظیم شخصیت نے اس فیصلے پر آج 22 تاریخ 2024 اور 10واں مہینہ ہے، یعنی 22 اکتوبر کو مولانا فضل الرحمان زیدہ مجدہم نے یہ فیصلہ جو کیا ہے، تو میرے پیارو، اس میں قوم و ملت کی بقا ہے، اس میں پاکستان کی بقا ہے۔ صحیح معنوں میں اگر سوچا جائے تو مولانا فضل الرحمان زیدہ مجدہم کو شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جس جوش اور ولولے سے مولانا کو مبارکبادی دینے آئے اور مولانا کے داڑھی انور کی بوسہ کشی کی، پھر جناب جتنے بھی علماء کرام نے، مشائخ عظام نے، صلحاء نے اور بڑے بڑے جو دانشوروں نے مولانا فضل الرحمان کو مبارکبادی پیش کی، میں بھی آج چاہتا ہوں کہ اس اچھے کام کو ہم بھی جو ہے سراہیں اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کو مبارکباد پیش کرے۔ پوری قوم جو ہے اس بات کی حق رکھتی ہے، ساری زندگی بھی اگر مولانا کے اس احسان کا حق ادا کرنا چاہے تو کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ مولانا نے اتنا بڑا امت پہ احسان کیا ہے، قوم و ملت پہ احسان کیا ہے، ہر پاکستانی پہ احسان کیا ہے۔ پاکستانی کو اسلامی نظام دینے کا آغاز ہے یہ۔ اس 26ویں آئینی ترمیم پر مولانا نے جو قدم اٹھایا ہے، یقین مانو، ذرا تم گفتگو تو سنو، ذرا دیکھو تو صحیح۔ اور مولانا کے پاس دیکھو، جب 9 ماہ پہلے الیکشن ہوئے تھے تو کیا آپ کا پاکستان کے اندر جو سیاست کا ہجوم تھا وہ کیا کہہ رہا تھا کہ جناب یہ جو GUI ہے یہ بالکل ختم ہو گئی، لیکن دیکھو GUI تمام پارٹیوں کا سپہ سالار بن کر آج میدان میں کھڑا ہوا ہے۔ آج جناب وہ کمان کر رہا ہے پوری پارٹیوں کو۔ دیکھو GUI کا سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی دروازے پہ نہیں گیا، نہ حکومتی ارکان کے دروازوں پر، نہ اپوزیشن پارٹی کے حزب اختلاف کے دروازوں پر، کسی دروازے پر نہیں گیا۔ پوری جو ہے جتنی بھی تمہارے ملک کی سیاسی پارٹیاں ہیں، جتنے بھی جناب، چاہے وہ اقتدار کے اندر ہیں چاہے وہ غیر اقتدار کے اندر ہیں، سب جناب مولانا کے دروازے پر، مولانا کی جناب مولانا کی آواز پر لبیک کرنے کے لیے سب جناب وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔
اور مولانا کو اپنا سیاسی بادشاہ سمجھتے ہوئے، سیاست کا سلطان جناب دنیا کا سارا میڈیا اس وقت مولانا کو کہہ رہا ہے کہ مولانا نے جناب یہ ہمیشہ دنیا نے مولانا کو برا بھلا کہا، خاص کر پاکستان کے میرے اس طبقے نے جو مولانا کی عظمت سے، مولانا کے تقوی سے، مولانا کے علم سے، مولانا کی پاک دامنی سے ناآشنا رہا ہے کہ مولوی ہے، سیٹ کے لیے آگے پیچھے دوڑتا ہے، جب سیٹ مل جاتی ہے پھر بیٹھ جاتا ہے۔ ارے میرے پیارو، ذرا سوچ سمجھ کر تبرہ کیا کرو، کسی بھی عالم پر تبرہ کرنا ہو۔ میرے پاک نبی نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ایک عالم کی توہین دین کی توہین ہے، دین کی توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جبریل امین کی توہین ہے، جبریل امین کی توہین کے بعد اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی توہین کرنے والوں کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ میرے پیارو، ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، سوچ ایسی ہے کہ ان کی مولانا پر متفق نہیں ہوئی، حالانکہ مولانا نے اس 26ویں آئینی ترمیم کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے لیے سوچا، نہ کہ کسی سیاسی پارٹی کے لیے۔ پاکستان کو قوت بخشی۔ مولانا نے دیکھو پی ٹی آئی والے بھی مولانا کے پاس آئے، مولانا نے انہیں نہیں ٹوٹنے دیا، مولانا نے انہیں نظر انداز بھی نہیں کیا۔ ان کی ماضی کے جو تانے تھے، جو گلے تھے، جو جناب مولانا پر تبصرے تھے، جو مولانا کا تعاقب کرتے ان کے جلسے جلوس ساری دنیا نے دیکھا، مولانا نے پھر بھی ان کو نظر انداز نہیں کیا۔ یہ ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی پیاری سنت کہ جو راستے میں پتھر برسائیں، پھول کانٹے جو ہے راستے میں بکھیریں، ان کے لیے بھی جناب پھول دینا، ان کے لیے بھی دعائیں دینا۔ حقیقت میں مولانا نے عملی جامہ پہنا کے دکھایا، ہر ایک کے لیے مولانا جناب سرخیل ثابت ہوئے، شفیق ثابت ہوئے، کرم والے ثابت ہوئے، عظیم انسان ثابت ہوئے، بااخلاق ثابت ہوئے، کسی کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں کیا، ہر ایک کے لیے جناب یہ دنیا کو بتایا کہ دیکھو تم نے الزام لگایا کہ مولانا سیٹ کے لیے جناب بھاگتا ہے، مولانا اپنے گھر میں اپنے وہ اداروں میں رہا، دیکھو تو صحیح دنیا نے کیسے جناب وہ چاہے وہ صدر ہے وہ بھی جناب مولانا کے دروازے پہ جا رہا ہے، چاہے وزیر اعظم ہے، چاہے وزیر اعلیٰ ہے، چاہے حکومتی کوئی اور عہدہ رکھتا ہے، چاہے جناب وہ سیاسی اور اپوزیشن پارٹی میں ہے، مولانا کے دروازے پر رہا۔ تو میرے پیارو ذرا سمجھو اس بات کو، یہ مولانا کو اللہ نے مقام دیا ہے، بلکہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے آپ کا نام بتایا کہ فضل الرحمن، جو نام ہی فضل الرحمن ہو، جو فیصلے ہی رحمان کے فضل سے کرتا ہو، اس کے فیصلوں کو دنیا کیا سمجھے گی؟ ایسے تو نہیں نا سیاست کا بادشاہ کہا جاتا۔ میرے پیارو یہ بلاول بھٹو پتہ کیا کہتا ہے میں نے اپنے والد کو سیاست کا بادشاہ سمجھا، لیکن اب یقین ہوا کہ میرے والد سے بھی بڑا کوئی سیاستدان ہے اور وہ مولانا فضل الرحمان ہے۔ دیکھو بھائی، مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت اس ترمیم پہ سائن کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے 77 سالوں میں پاکستان میں اسلامی قوانین کو قوت نہیں دے سکے، تمہاری شریعت کوٹ جو ہے ایک بیمار، لاچار، ضعیف وہ سواری کی طرح پڑی رہی، ہر ایک اسے نظر انداز کرتا رہا۔ کوئی بھی اگر وہاں فیصلہ کیا جاتا، کوئی بھی جناب اگر وہاں قانون بنایا جاتا تو نظر ثانی کے حوالے کر کے جناب اسے نظر انداز کر دیا جاتا۔ مولانا نے اس وقت جو قدم اٹھایا ہے، انشاءاللہ اس میں شریعت کوٹ کو قوت ملے گی، اسلام کو قوت ملے گی، پاکستان کو قوت ملے گی، پاکستان کے آئین کو قوت ملے گی۔ اور مولانا نے اس پر یہ بات صاف الفاظ میں کہی ہے کہ دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ جناب یہ ایک آئین کا متبادل یا کوئی قانون کا متبادل چیز لے کر آئے ہیں، بلکہ نہیں، مولانا نے اس کو ایک اجتماعیت اور تمام پارٹیوں کو ایک اخلاقی
ایک نظم پیش کیا ہے کہ اگر ہم 26ویں آئینی ترمیم کو اس انداز پر دستاویز کریں گے، اس انداز پر مضبوط کریں گے، تو اس میں ہمارا جو جمہوری سفر ہوگا، جو ہمارا سیاست کا سفر ہوگا، اگر اس سفر میں کسی وقت بھی کوئی بھی مشکل کا سامنا پیش کرنا پڑا تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اس دستاویز کو، اس 26ویں ترمیم کو دیکھیں گے۔ اگر یہ قانون اور ہماری منشا نہ ٹکرائیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اگر ہماری منشا کے مطابق، ہماری منشا پہ نہ اتری یہ ترمیم، تو پھر قانون کو ترجیح دی جائے گی، آئین کو ترجیح دی جائے گی۔ پھر مولانا نے یہ بھی کہا کہ اس میں یہ ہماری اخلاقی اور سیاسی اور آپس میں یکجہتی کی سوچ کو باقی رکھنے کے لیے اگر کوئی بھی پارٹی جو اس میں 2/3 اپنی قوت لے آتی ہے تو اس میں اگر وہ ترمیم بھی کرے تو کر سکتی ہے، لیکن 2/3 قوت کے بعد، 2/3 قوت سے پہلے نہیں۔ تو میرے پیارو، مولانا کی سوچ کو، مولانا کے وجدان کو، مولانا کی جناب وہ عقل مندی کو، دانش مندی کو، مولانا کی جناب وہ فقاہت کو، بصارت کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح، ہمارے دوست پی ٹی آئی والے مولانا کے پاس گئے، مولانا آج بھی جو اسمبلی میں کھڑے ان کی تعریف کر رہے ہیں، اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو اشکالات ہوتے تھے کہ جناب آپ یہ ترمیم کو جب اہمیت دیں گے تو یہ پرابلم ہمیں آئے گی، مولانا نے فرمایا نہیں۔ مولانا پھر حکومتی وہ حکمرانوں سے اس ترمیم کی، ان کے اشکالات کی بات کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارو، پتہ مولانا نے کیا کہا؟ پی ٹی آئی والو، تمہیں تو تمہاری کمنٹ ساری دنیا پڑھ رہی ہے، اور خدا کے بندو، اللہ کے نام پہ کبھی تو بدل جایا کرو، کبھی تو ملک کا سوچ لیا کرو۔ مانتے ہیں تمہیں اختلاف رائے رکھنے کا حق ہے، لیکن نفرت رکھنے کا حق نہیں ہے اس شخص کے ساتھ جو تمہارے وطن کے ساتھ، جو تمہارے وطن کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہو، اور تمہارے وطن کو جو ساری دنیا سے ایک قوت دینا چاہتا ہو، سب سے زیادہ تمہارے وطن کو ایک آزاد ریاست اور جناب زبردست وہ ایک تمام سیاسی پارٹیوں کو ساتھ لے کر اور جمہوریت کو قوت دے کر۔ مولانا نے صاف جملوں میں کہا ہے کہ یاد رکھو، ہم نے 1977 سے لے کر جناب صدر ایوب کے دور خلافت سے لے کر اب تک جمہوریت کو جو ہے قوت دی ہے، امریت کو کوئی قوت نہیں دی۔ مولانا تو امریت کی بات نہیں کرتے، مولانا تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ تو میرے پیارو، آپ کا بھی حق ہے کہ ذرا تھوڑا سا سمجھو، دیکھو تو صحیح مولانا نے کیا کہا۔ مولانا نے کہا جب زرداری پر برا وقت تھا، اس کی بہن پہ برا وقت تھا، میں سامنے کھڑا تھا، میں نے ہر آن، ہر قدم، ہر گھڑی جو ہے ان کے دفاع میں کھڑا ہوا۔ پھر مولانا نے یہ بھی کہا کہ جب شہباز شریف پر برا وقت آیا، اس وقت بھی میں ہر آن، ہر گھڑی ان کے مظالم، ان کے اوپر ہونے والے مظالم کا مقابلہ کرتے ہوئے سامنے کھڑا ہوا۔ اور پھر یہ بھی مولانا نے کہا کہ اگر اس وقت عمران خان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو میں اس کی بھی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ یار سمجھو تو صحیح۔ پھر مولانا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو آئینی ترمیم ہم نے اس کو پیش کیا ہے، اس کا دفاع کیا ہے، اس کی حمایت کی ہے، تو وہ بھی وہ پی ٹی آئی کے یہ جو جتنے بھی ہیں، عمر ایوب صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب یا برسٹر گوہر صاحب، یہ جتنے بھی مولانا سے آ کے ملے ہیں اور مولانا کی اپنی پریس کانفرنسوں میں تعریف کر رہے ہیں، مولانا نے ان کی حمایت کا، ان کو اپنا ساتھ، ان کے درد کو بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ میں جناب ان کو جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتا، ان کی کاوشوں سے مجھے قوت ملی ہے کہ میں جناب اس ترمیم کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کروں۔ مولانا پی ٹی آئی کی اس قربانی کو سمجھتے ہیں۔ پھر مولانا نے یہ بھی سمجھا، مولانا نے یہ بھی بتایا کہ یاد رکھو پی ٹی آئی والو، اللہ کے بندو، کبھی تو سمجھ لیا کرو
कभी तो मुल्क और कौम का सोच लिया करो। मौलाना ने पता क्या कहा, जब बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने ये कहा कि जनाब हम क्या करेंगे, मिलिट्री केस की तरफ इनको उस अदालतों की तरफ लेके जाएंगे, तो उस वक्त मौलाना ने बैक स्टैंड लिया, कहा कि नहीं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। यार तुम कितने मौलाना के एहसानों को नजरअंदाज करोगे। और मेरे प्यारो, अगर तुम अपने लीडरों से सच्ची मोहब्बत करते हो तो अपने लीडरों की तबाह करते हुए मौलाना के बारे में लब कुशई करने से पहले ज़रा सोच लो कि वो एक तहज्जुद गुजार है, वो एक मुत्तकी है, वो एक आलिम है, कुरान और हदीस का मुहाफिज है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस है, तुम्हारे पाकिस्तान का मुहाफिज है, तुम्हारे पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहा है, हुकूमत को भी नहीं टूटने दिया, अपोजिशन को भी नहीं टूटने दिया। हस्ब इख्तलाफ से कहा कि तू कर इख्तलाफ, हुकूमत से कहा तुम करो हुकूमत, लेकिन तरीका ये अपनाओ, इस आईनी तरमीम को चुन लो। ये 26वीं आईनी तरमीम हम सब के लिए जमहूरियत को मजबूत करेगी और पाकिस्तान को मजबूत करेगी, जिसमें सूदी निज़ाम का खात्मा होगा, जिसमें तुम्हारा मुल्क जिस एजेंडे पे लिया गया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये उस एजेंडे को जिंदा करेगा, ये उस जनाब उस कुरान के निफाज को जिंदा करेगा, वो शरई अदालतों को जिंदा करेगा। इंशाअल्लाह मौलाना ने ऐलान किया है कि 2028 तक तमाम सूदी कारोबार, तमाम सूदी मामलात, तमाम सूदी तिजारत ममनू करार दी जाएगी 2028 तक। और तुम्हें 38 साल हो गए, तुम जनाब इस सूद को के खिलाफ जनाब वो जितने भी कानून बनाते हो, आइन बनाते हो, सब जनाब क्या होते हैं, वो नजर सानी की नज़र हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे। दुनिया देखेगी कि मुल्क पाकिस्तान अगर इस मौलाना की तरमीम के ऊपर तमाम सियासी लीडरान, तमाम जमातें आपस में मुत्तफिक रहीं तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक मजबूत और मुस्तहकम बनकर खड़ा होगा। और मौलाना ने ये भी अपने जुमलों में साफ कहा कि लोगों देखो, तुम कहते हो कि जनाब हुकूमत कहती है कि नया जज आएगा, हमें उससे खतरा है, और हस्ब इख्तलाफ कहते हैं कि मौजूदा जजेस हमारा साथ नहीं दे रहे, हमारी हिमायत नहीं कर रहे। मौलाना ने तो फैसला ही ख़त्म कर दिया। मौलाना ने कहा ये झगड़ा छोड़ो सारे कि कौन सा जज, कौन सी फौज, कौन से इदारे। मौलाना ने कैसे साफ अल्फाज में कहा, हमेशा उलमा मुत्तहिद रहे, हमेशा उलमा ने हिकमत की बात की, कानून की बात की, आइन की बालादस्ती की। मौलाना ने ये बात की, अदालतें अपना काम करें, अदालतों को मजबूत करो, हमारा पाकिस्तान मजबूत होगा, फौज को मजबूत करो, फौज मजबूत होगी, इदारे मजबूत करो, पाकिस्तान मजबूत होगा। ये तमाम इदारे पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान अवाम का है, अवाम पाकिस्तान की है, और उलमा पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। अपनी हिकमत, अपनी बसीरत, अपनी जनाब जो अल्लाह ताला ने क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल के सदक़े से इनके ज़िम्मे काम लगाया है, वो ड्यूटियां अदा करते रहेंगे। बाकी मुखालफीन की मर्जी है, उनको इख्तलाफ राय का हक है, वो करते रहें इख्तलाफ। लोगों ने तो इमामुल अंबिया को माफ़ नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान की क्या इमामुल अंबिया के सामने हैसियत है कि लोग उन्हें बख्श दें? नहीं मौलाना, इंशाअल्लाह अहले हक, गैरतमंद, समझदार, पढ़ा लिखा तबका, दीनदार तबका, इस्लामी रियासत को इस्लामी रियासत बनाने वाला तबका आपके साथ खड़ा है। आपकी आईनी, आपने जो आईनी तरमीम की हमायत की है, इसमें पूरा मुल्क, पूरी कौम, पूरे कलमा पढ़ने वाले मुस्लिम सब आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपके कदम के कदम के साथ मिला के चलेंगे तो सब कामयाब होंगे। तमाम सियासी जमातों की कमान अल्लाह आपको मुबारक फरमाए। आपने बहुत ही अहसन अंदाज में, बड़े मुश्किल हालात में, उन मुश्किल हालात में, ये जो माजी के 9 माह गुजरे हैं, ये वो मुश्किल हालात थे जीयूआई के ऊपर कि जीयूआई जनाब दुनिया चाहती थी कि इसका वजूद मिट जाए।